السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ آج کی ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ اس وقت سے پریشانی میں ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو مدتوں سے آپ کے دل میں ہے، اگر آپ سے حاجت، رشتے، شادی، کاروبار، نوکری، اولاد، قرض، ویزا یا کسی ناممکن نظر آنے والے مسئلے کی وجہ سے فکر مند ہیں، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یقیناً آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسی عظیم دعا کے بارے میں بات کریں گے جس سے اللہ کے ایک جلیل القدر نبی نے اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں مانگا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایک اچھے رشتے کے انتظار میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ برسوں سے نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرضوں کے بوجھ دبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں باہر سے تو مسکراتے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی خاموشی دیکھتے ہیں مگر ان کے آنسو نہیں دیکھتے، لوگ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں مگر ان کے دل کا درد نہیں جانتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، وہ لوگوں سے امید لگا لیتا ہے، وہ اسباب اختیار کر لیتا ہے، وہ کوشش بھی کر لیتا ہے، لیکن جب ہر طرف سے نا امیدی ملتی ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل دروازہ تو ہمیشہ سے اللہ کا تھا، وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ رب جو کبھی اپنے بندے سے اکتا نہیں جاتا، وہ رب جو بندے کی آواز سننے کے لیے کسی وقت، کسی زبان اور کسی واسطے کا محتاج نہیں، وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، وہ رب جو آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو بھی گنتا ہے، وہ رب جو کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج دعا کرے اور کل نتیجہ مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً حالات بدل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارا مسئلہ بہت بڑا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن یاد رکھے، جس رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا خزانہ دار بنا دیا، جس رب نے سمندر کو چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستہ بنا دیا، اس رب کے لیے آپ کا مسئلہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، آپ کی حاجت کتنی مشکل ہو سکتی ہے، آپ کی دعا کتنی ناممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ ایک لمحے میں حالات بدل سکتے ہیں، ایک دن میں تقدیر کے نئے باب کھل سکتے ہیں، ایک دعا زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور آج ہم جس دعا کی بات کر رہے ہیں وہ اسی یقین، اسی توکل اور اسی امید کا پیغام دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ مال، نہ ذریعہ آمد، نہ مستقبل کی کوئی واضح ضرورت، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی، اپنے رب پر کامل یقین، اور یہی یقین اس دعا کو اتنا عظیم بناتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ یہ الفاظ کہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ بندگی کا اعلان ہے، یہ عاجزی کا اظہار ہے، یہ اللہ پر مکمل اعتماد کا ثبوت ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رزق، رہائش، تحفظ، سکون اور نیک زوجہ کے دروازے کھول دیے، اور آج بھی لاکھوں لوگ اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے گواہ بنتے ہیں۔ اس دعا کو کیسے پڑھے؟ روزانہ یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور اللہ پر مکمل بھروسے رکھتے ہوئے کثرت سے پڑھے، خاص طور پر نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت، یا اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے ہوئے اس کا ورد کریں۔ یہ بس جب پریشان ہو تب پڑھتے جائے، 100 بار، 200 بار، 300 بار، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانگے، یقین رکھے کہ اللہ سن رہا ہے اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ چند لوگوں کے تجربات بھی سن لیجئے۔ ایک نے لکھا ہے کہ میں نے یہ دعا مکمل یقین کے ساتھ پڑھی اور الحمدللہ میری دعا قبول ہو گئی۔ آپ یوں سمجھ لے کہ جو کام ناممکن لگ رہا تھا اللہ نے اسے ممکن کر دیا۔ اللہ اکبر، ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ ایک اور نے شیئر کیا کہ میں رمضان میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی اور میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے تھے، پھر میں نے خود ہی یہ دعا پڑھنا چھوڑ دی کیونکہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ واقعی بہت طاقتور دعا ہے، خاص طور پر شادی کے لیے، اور اگر اس کے ساتھ سورہ ضحیٰ بھی پڑھ لی جائے تو اس کے اثرات مزید بہترین محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کے رپلائی میں ایک اور سسٹر نے لکھا تھا کہ سیم میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ جو شادی کے لیے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھیں۔ ایک اور نے شیئر کیا ہے کہ بے شک اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ میرا رشتہ طے ہوا اور آج میری شادی کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، الحمدللہ۔
एक और ने शेयर किया कि 100% ये सच है। एक और ने शेयर किया कि मैंने अपने बेटे के लिए ये अमल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका रिश्ता तय हो चुका है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये वज़ीफ़ा बहुत मौसर साबित हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ने शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। और एक और ने शेयर किया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क़ अता फ़रमाया, रहने के लिए घर अता फ़रमाया और नेक ज़ौजा अता फ़रमाई। मैंने भी इस दुआ को कसरत से पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ के मसाइल दूर फ़रमा दिए और मुझे आफ़ियत वाली रोज़ी अता फ़रमाई। तो मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, ये तमाम तजुर्बात सुनाने का मकसद ये नहीं कि हम दुआ को एक आज़मूदा नुस्ख़ा या पूरी नतीजा देने वाला अमल समझने लगे, बल्कि मकसद ये है कि हमारा यकीन अल्लाह पर मज़ीद मज़बूत हो जाए। याद रखिए, दुआ की असल ताकत अल्फ़ाज़ में नहीं बल्कि इस रब की रहमत में माँगी जा रही है। हो सकता है किसी की दुआ एक दिन में कबूल हो जाए, किसी के 1 महीने में और किसी के 1 साल बाद, लेकिन जो शख़्स अल्लाह के दरवाज़े पर दस्तक देना नहीं छोड़ता, वो कभी महरूम नहीं रहता। अगर आप इस वक़्त से परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आप के रिश्ते में रुकावटें हैं, अगर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद महसूस होते हैं, अगर आप नौकरी का कारोबार, कर्ज़, औलाद, शायद या किसी और हाजत के लिए परेशान हैं, तो मायूस मत हो। मुमकिन है आपकी दुआ आसमानों पर कबूल हो चुकी है और अल्लाह ताला सिर्फ़ बेहतरीन वक़्त का इंतज़ार कर रहा हो। मुमकिन है आपका मौज़ा आपके बहुत करीब हो, मुमकिन है आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आने वाला हो। मुमकिन है जिस चीज़ को आप नामुमकिन समझ रहे हो, अल्लाह ताला ने इसके लिए रास्ते पहले ही बना दिए हो। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को यकीन, आज़ी और इख़लास के साथ पढ़ें और हर बार ये दुआ पढ़ते हुए अपने दिल में ये एहसास पैदा कीजिए कि आप एक ऐसे रब से माँग रहे जिसके ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कमी नहीं, जो कुन कह दे तो नामुमकिन मुमकिन हो जाए, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है, जो बेआसरा लोगों का सहारा बनता है और जो अपने बंदों को वहाँ से नवाज़ता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकते। आज अगर आपकी आँखों में आँसू है तो याद रखिए कल उन्हीं आँसू की जगह खुशी ले सकती है। अगर आप इंतज़ार में हैं तो याद रखिए अल्लाह ताला इंतज़ार करने वालों को ज़ाया नहीं करता। अगर आज आप खाली हैं तो याद रखिए अल्लाह ताला के ख़ज़ाने कभी खाली नहीं होते। बस अल्लाह से जुड़े रहें, दुआ को ना छोड़ें, नमाज़ को मज़बूती से थाम लीजिए और यकीन रखिए कि आपका रब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आपके लिए खैर के दरवाज़े खोल दे, आपकी परेशानियों को आसानी में बदल दे, आपको पाकीज़ा रिज़्क़, नेक साथी, क़ल्बी सुकून और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।